یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میری طبیعت چاہی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں، جس سے کہ ہمارے جو ایمان ہیں، جذبے ہیں، وہ ان میں تھوڑی سی بڑھوتری ہو جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، رسول اللہ کی محبت کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ اللہ کی محبت، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی کوئی عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال و جہاں لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ مطلب لوگوں کی مال پہ نظر نہ ہو، ان کی عزت جو ہے وہ آپ ان کے مال کی وجہ سے نہ کریں بلکہ ان کے کریکٹر کی وجہ سے کریں۔ یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ یہ اصل میں اخلاص ہے، اس میں جو ہے نا، تو آپ خالق سے جو محبت ہے وہ لوگوں سے محبت، لیکن مال سے محبت نہ ہو۔ خالق تک پہنچنے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، نبی تک پہنچنے کے لیے اس کی مخلوق، ان کی امت کی محبت ضروری ہے۔ آپ کو نبی کی امت سے محبت ہوگی تو آپ کو نبی آسانی سے مل جائیں گے۔ تو اس لیے تو اللہ کی اگر محبت چاہیے تو آپ کو جو ہے وہ دنیا سے آپ کو بے رخی اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر لوگوں کی محبت چاہیے تو ان کے مال سے بے رخی، ان سے کوئی مطلب نہ ہو آپ کا۔ آگے حدیثیں آئیں گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے لوگوں سے عزت ملتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میری تعلق سے مل کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، جو جس وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے حدیث کہ ہمارا کسی سے کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں ہے الحمدللہ، اور ایک دوسرے کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں یہاں اکٹھے ہوئے، چاہے تھوڑی سے لوگ صحیح۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرنی بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے مال کے بارے میں کہ مال تمہارے ہاتھوں میں رہے، دل میں نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو ان کا درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ لین دین کا تعلق۔ قسم ہے اللہ کی، ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں ڈر نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں غم نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اخلاص و نیت کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام کا رتی برابر عمل بھی پہاڑوں جیسا ہوتا ہے باقی امت کے عمل کے مقابلے۔ تو یہ معنی رکھتی ہے، بات بہت اہمیت کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق اور اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ اللہ کی نعمتوں پہ نظر تو رکھیں، نظر ڈال کے دیکھیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی میں دونوں آنکھیں لینا چاہتا ہوں، 2 کروڑ روپے میرے سے لے لو، ایک بھی تیار نہیں۔ آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ امریکہ کا راشٹرپتی بنا دیا جائے آپ کو، جو بائیڈن کی جگہ، اور اپنا ایمان مجھے دے دو تو آپ دے نہیں سکتے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے فری میں آپ کو دے دی۔ تو اس لیے ان نعمتوں پہ نظر رکھیں تو آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ ایک انگوٹھا یا ایک انگلی باندھ کے دیکھ لینا سارے دن کے لیے کہ آپ سے کام کس طرح ہوتے ہیں، ہو نہیں سکتے کام۔ آپ کسی دن اپنی ناک ہی بند کر کے دیکھ لینا کسی چمٹی وغیرہ سے،
آپ کا دم گھٹنے لگا تھوڑی دیر میں، جب آپ منہ سے سانس لیتے لیتے تھک جاؤ گے تو گلے آ جائیں گے آپ۔ ایسی ایسی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم ایک ایک نعمت پہ نظر ڈالیں، آنکھ کی پلکیں آپ کی کیسی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ساری چیزوں سے آپ کی آنکھوں کی سیفٹی ہے۔ یہ شٹر ہیں آنکھوں کے، بند ہوتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے شٹر کھلے رہ جاتے ہیں نا، میرے پاس ایسے ہی مریض آئے، وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مطلب ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی رہ گئی، دیکھ کے بھی دہشت آتی ہے جیسے مردوں کی آنکھیں۔ آپ کو پتہ ہی لگتا کس طرح آپ کے شٹر چل رہا ہے، آپ تو مستقل۔ ایک بار آپ کا اگر خدا نہ خواستہ پیشاب رک جائے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ٹائم پہ پیشاب، ٹائم پہ پوٹی آپ کی، اور ساری نعمتیں دے رکھی، جگہیں بنا رکھی ہیں آپ کے لیے۔ جن کا رکا ہوا ہے آپ ان سے پوچھو کیسی تھیلی لیے ہوئے یہاں لگے ہوئے لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہ دیکھ کے بھی مطلب اللہ کا شکر بھیجنے ہوتے ہوئے چاہتی ہے کہ یہ ناپاکی ساتھ لیے گھوم رہے ہیں اپنے، اور ہم اللہ نے ہمیں پاک کر رکھا، پھر ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھو گے تو آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، یہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، رسول اللہ سے ضرور محبت ہوگی، کیونکہ اللہ ہمیں دیا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کون تھا؟ رسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں 1400 سال پہلے اللہ، تو اس لیے اللہ کے رسول کا بھی احسان ماننا ہے۔ نبی نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ حب رسول، رسول سے محبت۔ ایک دو حدیثیں اور سن لیں پھر انشاءاللہ سوال جواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک یہ ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ سب لوگوں نے بہت سنا ہوگا، میں نے کئی بار بیان کیا کہ ان سے یہ تک کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی بات نہیں بنی، جب انہوں نے یہ کہا کہ میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہو، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہیں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو نبی کی محبت ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی عزت، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چیک کریں کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے۔ وہ جو صحابہ تھے ان کا تو حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں لے کے گئے ہیں تو کندھے پہ لے کے گئے، پتھروں پہ پیدل چلے، جوتے ٹوٹ گئے تھے، لہولہان پیر تھے، اور جب غار میں پہنچے تو وہاں جالے والے تھے مکڑیوں کے۔ نبی کی محبت میں سب سے پہلے نبی کو باہر بٹھایا غار کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک بھی زخمی تھے، پتھروں پہ چل گئے، اور خود غار میں اتر کے اس کے بعد غار کی صفائی کی۔ اتنی فکر تھی نبی کی، اور جتنے سوراخ سے اپنے سارے کپڑے جو پہن رکھے تھے اوپر کے سطر ڈھکنے کے علاوہ، جو چادریں وادریں عرب میں پہنی جاتی ہیں، سب پھاڑ پھاڑ کے ان میں سوراخوں میں بھر دیے۔ 2 سوراخ رہ گئے، دونوں پہ اپنے پیر رکھ دیے، اتفاق سے انہی میں ناک تھے، انہوں نے ڈسا۔ یہ سارا نبی کی محبت میں، یہ پرانے واقعے ہیں سارے، سنے میں ہیں آپ لوگوں کے، لیکن میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا کہ یہ نبی کی محبت تھی، اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اپنی تو جان داؤں پہ لگا دی تھی۔ غار میں اترنا، وہاں کوئی جانور بھی تو ہو سکتا تھا پہلے سے، اور وہی ہوا بھی۔ جب نبی سو گئے تو اس کے بعد پھر پیر رکھے ان کے سوراخوں پہ غار کے، تو پھر ڈسا، پھر جب زہر سے سارا جسم نیلا ہو گیا اور برداشت سے باہر ہو گئی تکلیف، تو پھر آنسو گرے نبی کے رخسار مبارک پہ، پھر آنکھ کھلی۔ ایسے ہی تمام صحابہ کا حال تھا، جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ جب حضرت عمر نے بات کہی کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں کہ نبی کے ساتھ ہو اور آگے پیچھے اس طرح نہ پھرتے ہو کہ بس جان جائے تو میری جائے، نبی کی جان پہ کوئی بات نہ۔ آج کی آخری حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اسے محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ایسی نفرت اور اذیت محسوس ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ذرا یہاں ہم چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ واقعی ہمارے ایمان کا یہی حال ہے کہ ہمیں ایسی ہی محبت اللہ رسول سے ہے کہ تمام دنیا، تمام، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کے چکر میں ہم جماعت کی نمازیں نکال دیں، مال کے چکر میں ہے اپنے رشتوں کو توڑ دیں، مال کے چکر میں ہے جو
اپنے ایمان کی پرواہ نہ کریں، حرام حلال کچھ نہ دیکھیں، سودی کاروبار، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، سب کی جگہ بھائیوں کا حق، یتیم بھتیجے بھانجوں کا حق چیک کر لیں بھائی کہ واقعی ہمیں دنیا کا مال جو ہے اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہے نہیں۔ سورہ توبہ میں تو اللہ نے کہا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں اور آخرت سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، آنے والا ہے عذاب۔ سورہ توبہ 24 نمبر آیت آج آپ پڑھیں، اس میں 8 اللہ رب العزت نے چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ چیزیں اگر تمہیں ان 3 چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت اور آخرت، تو انتظار کرو عذاب کا۔